السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ عالمگیر وبا کورونا کے وار برقرار ہیں۔ کرونا وائرس کی چوتھی لہر مزید 68 قیمتی انسانی جانیں نکل گئی، جس کے بعد اموات کی تعداد 27,072 ہو گئی، جبکہ ایک ہی روز میں 2,928 نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NCOC کے اعداد و شمار سے۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,928 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,19,423، سندھ میں 4,48,658، خیبر پختونخوا میں 1,70,391، بلوچستان میں 32,707، گلگت بلتستان میں 10,222، اسلام آباد میں 1,03,720، جبکہ آزاد کشمیر میں 33,628 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,87,40,356 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,626 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,12,952 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,960 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 12,345، سندھ میں 7,224، خیبر پختونخوا میں 5,354، اسلام آباد میں 895، بلوچستان میں 344، گلگت بلتستان میں 182 اور آزاد کشمیر میں 728 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو مختلف بحران ایک ساتھ جنم لیں گے۔ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت آ چکی ہے اور وہاں کی حقیقت دنیا کو تسلیم کرنا ہوگی۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اس کا مسئلہ سب کو مل کر حل کرنا ہوگا۔ افغانستان کو اس کے اپنے حال پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسے تنہا چھوڑا گیا تو مختلف بحران ایک ساتھ جنم لیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور وہاں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے افغان عوام اپنے فیصلے خود کریں۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت آ چکی ہے اور وہاں کی حقیقت دنیا کو تسلیم کرنا ہوگی۔ طالبان کو افغانستان میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ The international community must approach the new reality in Afghanistan with a new perspective based on a realistic assessment and pragmatic approach. A core collective interest has to be to help stabilize the security situation. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمیں خطے میں عالمی چیلنجز کا سامنا ہے اور ہم نے مل کر ان مسائل سے نمٹنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ خطے پر عالمی حدت، ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ پاکستان میں ہم نے بہتر ماحول کے فروغ کے لیے شجرکاری مہم شروع کی۔ ہم نے ملک کے ہر اس حصے میں پودے لگائے جہاں سبزہ نہیں تھا۔ روس، چین، پاکستان کا افغانستان میں قومی مفاہمت اور اجتماعیت کی حامل حکومت کی ضرورت پر زور۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان ماسکو میں بین الحکومتی کمیشن برائے تجارت و سرمایہ کاری کے جلد اجلاس کے انعقاد کا متمنی ہے۔ پاکستان، روس اور چین کے وزرائے خارجہ نے افغانستان میں انسانی اور سماجی معاشی پیچیدہ صورتحال اور خطے میں مہاجرین کی یلغار کے خطرات پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان میں پرامن زندگی کی واپسی اور معاشی بحالی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ تاجکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم اور CSTO کے سربراہی اجلاسوں کے انعقاد کے موقع پر روس، چین، پاکستان کے وزرائے خارجہ اور ایران کے نائب وزیر کی دوشنبے میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ دوران ملاقات افغانستان کی ابھرتی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے خصوصی تبادلہ خیال ہوا۔
شرکا نے افغانستان اور مجموعی طور پر خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزراء نے افغانستان میں قومی مفاہمت اور اجتماعیت کی حامل حکومت کی ضرورت پر زور دیا گیا، جو ملک کی تمام نسلی اور سیاسی قوتوں کے مفادات کو مد نظر رکھے۔ دوران ملاقات افغانستان کی موجودہ صورتحال اور لاحق خطرات، خاص طور پر دہشت گردی کے پھیلاؤ اور منشیات کی ترسیل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، عوامی روابط بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان میں قیام امن کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ افغانستان میں انسانی بنیادوں پر خوراک اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امدادی سامان کے 4 جہاز کابل، قندھار، خوست، مزار شریف میں بھجوا چکا ہے۔ اس نازک مرحلے پر افغان شہریوں کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی آئین کو تسلیم کر لے تو معافی دی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں طالبان حکام کو تنہا کرنے کی کوشش سے افغانستان میں انارکی پھیلے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان سے ملحق پاکستانی سرحد پر کوئی دباؤ نہیں ہے، کیونکہ افغانستان سے کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں اور اب وہاں امن و استحکام آ گیا ہے۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان ان افراد کے افغانستان سے انخلا میں سہولت فراہم کرے گا جن کے پاس مصدقہ دستاویزات ہیں۔ ہم کئی دہائیوں سے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں، لیکن اب ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، اس لیے افغانستان سے آنے والے افراد کے لیے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا جا رہا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور اس کے مغربی اتحادی افغانستان میں نئی حقیقت کو تسلیم کریں۔ نئی طالبان قیادت کا رویہ 1990 کی دہائی کے مقابلے میں مختلف ہے، کیونکہ کابل میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو برداشت کیا گیا۔ یہ ابتدائی اشارے ہیں اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر طالبان مثبت بات کر رہے ہیں تو انہیں اس پر چلنے دیں، لیکن وہ طالبان انتظامیہ کے ساتھ مطلوبہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ طالبان حکام کو تنہا کرنے کی کوشش سے معاشی بحران اور انارکی پھیلے گی۔ مغربی ممالک طالبان کے بغیر کسی سیاسی شرط کے امداد کریں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان طالبان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ افغانستان سے پاکستان کے اندر کسی گروپ کو دہشت گردی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے اور پاکستان بھی اس حوالے سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ سی پیک پر محتاط ہو کر بات کریں، اسد عمر کہتے ہیں اس پر بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ سی پیک میں توانائی کے شعبے پر سب سے زیادہ کام کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے، تاہم کہا گیا ہے کہ سب کام بند ہو گیا ہے، سی پیک رک گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ بارہا کہا ہے کہ سی پیک پر محتاط ہو کر بات کریں، اس پر بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے معاون خصوصی سی پیک امور خالد منصور کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سی پیک پر بات ہوئی، جب اخبارات پڑھے تو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے، تاہم کہا گیا کہ سب کام بند ہو گیا ہے، سی پیک رک گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ بارہا کہا ہے کہ سی پیک پر محتاط ہو کر بات کریں، اس پر بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سی پیک میں توانائی کے شعبے پر سب سے زیادہ کام کیا گیا۔ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت آنے کے بعد توانائی کے 5864 میگا واٹ منصوبے مکمل ہوئے، 1824 میگا واٹ منصوبے ہمارے دور حکومت کے بعد مکمل ہوں گے۔ 1824 میگا واٹ کے منصوبے ایسے ہیں جو ہماری دور حکومت ختم ہونے کے بعد مکمل ہوں گے۔ زیادہ جو پن بجلی کے منصوبہ، پن بجلی نہیں بلکہ یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے جو منصوبے ہیں، جو ہماری آزاد پتن ہے، کوہالہ ہے، وہ اس کے بعد آئیں گے۔ تو ظاہر ایسے بالکل صاف نظر آتا ہے کہ جو کام ہو رہا تھا وہ اسی تیزی سے ہوتا بھی رہا، مکمل بھی ہوتے رہے منصوبے، اور نئے منصوبے بھی آگے آ رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔